قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وخلیلہ وامینہ علی وحیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ واتبع ہدیہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإذا كنت فیہم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية۔ ہمارے سامنے صلاۃ الخوف کا باب ہے۔ خوف جیسا کہ ہم جانتے ہیں امن کی ضد ہے۔ ڈر، بے چینی، گھبراہٹ کو خوف کہتے ہیں۔ دشمن کا جب خوف ہو یا دشمن سے خوف کی جب حالت ہو، مسلمانوں کو میدان جنگ میں ہوں، جنگی حالات ہو، ہر طرف خوف اور گھبراہٹ کا سما ہو، ایسے وقت میں نماز کی ادائیگی کی کیفیت کیا ہے یا کیا ہونی چاہیے یا کیا ہوگی، اس کا بیان اس باب کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاۃ الخوف کی مشروعیت اور اس کے ایک طریقے کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں فرمایا ہے، جو آیت القصر بھی کہلاتی ہے، اور اسی میں خوف کی حالت میں پڑھی جانے والی نماز کی کیفیت بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ یہ نماز صحیح قول کے مطابق سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے پہلے اور غزوہ احزاب یا غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد اور صلح حدیبیہ سے پہلے یہ غزوہ ہوا ہے۔ جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ 1400 یا اس سے کچھ زائد افراد کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ مقام عصفان پر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، اور شاید یا غالباً مکہ سے شمال جانب نارتھ میں مدینہ کے راستے میں، یا مدینہ سے کہہ لیجیے مکہ جانے کے راستے میں، لیکن مکے سے قریب 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام عصفان ہے۔ وہیں سے اس وقت ایکسپریس ہائی وے گزرا ہے۔ وہاں مشرکین کی قیادت اور نمائندگی کرتے ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مشرک تھے اور اس غزوے کی کمانڈنگ کر رہے تھے، 200 گھڑ سواروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنا چاہا، اور مقام قدید میں دشمن صف آڑا ہوئے مسلمانوں کے بالمقابل۔ اگرچہ جنگ کی نوبت نہیں آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل دیا، یہاں تک کہ بچتے بچاتے آپ حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے، جو حدود حرم سے بالکل متصل ہے۔ اور پھر وہاں جو کچھ ہوا اور مشرکین نے راستہ روکا، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور گفت و شنید کے بعد، لمبی طویل گفت و شنید کے بعد جو صلح کے معاہدے طے ہوئے اور اس کی جو شقیں طے ہوئی، وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ اس وقت ان کی تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے، ضمناً بات آ گئی ہے۔ تو صلح حدیبیہ سے پہلے گویا کہ جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے سن 6 ہجری میں، تو مقام عصفان پہ یہ واقعہ ہوا، غزوہ ہوا، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، مشرکین کے دستے کی نمائندگی کر رہے تھے یا قیادت کر رہے تھے خالد بن ولید۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ صلاۃ الخوف پڑھی تھی۔ مشرکین نے ظہر کی نماز میں دیکھا کہ صحابہ سجدے میں ہوتے ہیں، کاش کہ ہم اس غفلت کے وقت کا فائدہ اٹھاتے، اور یہ بارگی مسلمان جب سجدے میں ہوتے ہیں تو ٹوٹ پڑتے ان پر۔ لیکن چلو، افسوس تو ہوا ان کو اس موقع کے فراموش کرنے کا، اور انہوں نے سوچا کہ اب جو نماز ان کی آنے والی ہے، عصر کی نماز، جو ان کی جانوں سے، ان کے بال بچوں کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے،
عصر کی نماز میں ہم اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ اللہ کی شان، اسی درمیان میں ظہر و عصر کے درمیان یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 102 اتر گئی، اور خوف کی حالت میں جب دشمن سامنے ہو یا دشمن غیر سمت میں ہو، قبلہ کے علاوہ سمت میں ہو، تو کیا شکل ہونی چاہیے نماز کی، جس سے نماز بھی وقت پہ ادا ہو جائے اور جماعت سے ادا ہو جائے، اور دشمنوں سے حفاظت کی اہم مصلحت بھی پوری ہو۔ دونوں مصلحتوں کی تحقیق کے لیے اور حصول یابی کے لیے اللہ رب العالمین نے صلاۃ الخوف کو مشروع فرمایا۔ تو یہ پہلا موقع تھا اور مشرکین ہاتھ ملتے رہ گئے۔ بہرحال تو یہ جو صلاۃ الخوف کی مشروعیت ہے، یہ در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر تخفیف اور رحمت ہے۔ وقت پہ اور جماعت سے نماز ادا کرنے کی مصلحت کے ساتھ ساتھ دشمنوں سے بچاؤ کا بھی بہت خیال رکھا گیا ہے، اور یہ چیز دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اول وقت پہ نماز ادا کی جانی چاہیے، اور جب خوف کی حالت میں جماعت کا اہتمام کیا جانا ہے تو امن کی حالت میں جماعت سے نماز ادا کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی، اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو یاد رکھا جائے کہ صلاۃ الخوف سن 6 ہجری میں مقام عثفان میں حدیبیہ سے تھوڑا قبل، یعنی صلح حدیبیہ سے تھوڑا قبل واقعہ پیش آیا تھا، اور سب سے پہلی نماز جو خوف کی حالت میں پڑھی گئی تھی، خوف کے مشروع طریقے کے مطابق جو بیان آئے گا، وہ عصر کی نماز تھی مقام عثفان میں سن 6 ہجری میں۔ تو قرآن مجید کی آیت دلالت کرتی ہے، آیت نمبر 102، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی جب آپ لوگوں میں ہوں۔ اس سے امام ابو یوسف نے کہا ہے کہ صلاۃ الخوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھی، اب کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے، لیکن چاروں ائمہ نے، جمہور امت نے، جمہور فقہاء اور محدثین نے کہا کہ یہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے بھی صلاۃ الخوف پڑھی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اس لیے خطاب آپ سے کیا گیا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب لوگوں کے لیے آپ نماز قائم کریں، جماعت کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اسلحہ لے کر کے، اور جب یہ نماز پڑھ لے ایک رکعت آپ کے ساتھ، رکعت کی قید نہیں ہے، فَإِذَا سَجَدُوا، جب سجدہ کر لے یعنی ایک رکعت پڑھ لے، تو یہ چلے جائیں دشمن کے مقابلے میں، اور دوسری جماعت جو دشمن کا مقابلہ کر رہی تھی، یعنی 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصے کو لے کے آپ نماز پڑھائیں ایک رکعت، اور اس کے بعد دوسری جماعت یہ جماعت چلی جائے دشمن کے مقابلے میں، اور وہ لوگ جو دشمن کے مقابلے میں تھے وہ ادھر آ کر کے نماز پڑھیں اور اسلحہ ساتھ ہو ان کے۔ اس طریقے سے جب امام سلام پھیر دے تو یہ دوسری جو جماعت آپ کے ساتھ بعد میں آئی ہے، وہ سلام کے بعد مسبوق کے طریقے سے ایک رکعت نماز پڑھ لے، تاکہ ان کی نماز کنٹینیو ہو جائے، اور یہ چلے جائیں دشمن کے مقابلے میں۔ تو پہلی جماعت جو آئی تھی، جو پہلی جماعت جسے پہلی رکعت امام کے ساتھ پڑھی تھی، وہ آ کر کے اپنے اپنے طور پر ایک رکعت پڑھ لیں گے۔ بہرحال یہ آیت، اس کا ترجمہ دیکھیے، آپ لوگ کے پاس ترجمہ والا قرآن ہوگا، اس کا حاشیہ ہوگا، سورہ نساء آیت نمبر 102 صلاۃ خوف کی آیت ہے، اور حدیث بکثرت آئی ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی اجماع ہے صلاۃ الخوف کی مشروعیت پر اور اس کی ادائیگی کے طریقے پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگوں نے پڑھی صلاۃ الخوف پڑھی ہے، اور اس سلسلے میں کئی ایک روایتیں آئی ہیں، 6-7 طریقے آئے ہیں، وہ سب طریقے امام احمد نے کہا کہ جب جیسے طریقوں کسی بھی طریقے پر کوئی عمل کر لے انشاءاللہ نماز صحیح ہو جائے گی۔ بس اولیت اور اولیت یا اولویت اور افضلیت میں اختلاف ہے، بعض نے کوئی ایک شکل اختیار کی ہے، کسی دوسرے نے دوسری شکل اختیار کی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب شکلیں مختلف حالتوں میں جائز ہیں۔ اب کچھ شکلیں جو حدیث کی روشنی میں ہمارے ہاں جو حدیثیں ہیں بلوغ المرام میں، اس کی روشنی میں صلاۃ الخوف کی بعض کیفیتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس باب صلاۃ الخوف کی پہلی حدیث ہے، عن صالح بن خوات عمن صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ذات الرقاع صلاۃ الخوف ان طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت طائفة أخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم به، متفق علیہ، وهذا لفظ مسلم۔
ووقع فی المعرفۃ لابن مندہ عن صالح بن خوات عن ابیہ. پہلی حدیث صالح بن خوات سے. صالح یہ تابعی ہے، ثقہ ہے، اور ان کے والد خوات صحابی ہے. تو صالح بن خوات روایت کرتے اس شخص سے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی غزوہ ذات الرقاع کے دن، صلاۃ خوف. جن لوگوں نے ذات الرقاع غزوہ ذات الرقاع کے دن صلاۃ الخوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، ان میں سے ایک شخص سے صالح بن خوات روایت کرتے. اب یہاں صحابی مبہم ہے، صالح بن خوات تو تابعی ہیں، کون صاحب تھے؟ لیکن دوسری روایت جو آئی ہے مسلم ہی میں، وہاں روایت ہے کہ وہ سہل بن ابی حثمہ تھے. لا الہ الا اللہ. سہل بن ابی حثمہ، یہ مسلم کی روایت ہے. اور ابن مندہ نے معرفت الصحابہ میں یہ اس حدیث کا ذکر کیا ہے صالح بن خوات سے، جس کی طرف حافظ ابن حجر نے اشارہ کیا ہے. ووقع فی المعرفۃ لابن مندہ، امام ابن مندہ کی کتاب معرفت الصحابہ میں جو صالح بن خوات کی روایت ہے، اس میں صالح بن خوات اپنے والد خوات سے روایت کرتے ہیں، اور خوات صحابی ہیں. تو دو آدمی کے نام کی وضاحت ہو گئی. اب کچھ کہتے ہیں کہ مسلم کی روایت کو ترجیح دیں گے کہ سہل بن ابی حثمہ تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صالح کے والد خوات تھے. کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں جن لوگوں نے کہا ہے کہ خوات تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جنگ میں شریک تھے، احد کی جنگ سے یہ شریک ہوئے ہیں. اور سہل بن ابی حثمہ جو تھے وہ اس وقت 7-8 سال کے تھے یا اس سے بھی چھوٹی عمر کے، تو بھلا وہ کیسے غزوے میں شریک ہو سکتے ہیں؟ تو ممکن ہے کہ صالح بن خوات سے سہل بن ابی حثمہ نے روایت کی ہو، اور سہل بن ابی حثمہ نے اس سے روایت کی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں جو سن 7 ہجری میں ہوا شریک رہے ہو. تو اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرسل صحابی صالح بن خوات نے روایت کیا سہل بن ابی حثمہ سے، حالانکہ سہل بن ابی حثمہ اپنی صغر سنی کی وجہ سے جنگ میں نہیں تھے، تو انہوں نے کسی دوسرے صحابی سے روایت کیا ہوگا. تو صحابی کی مرسل روایت حجت ہوتی ہے اس لحاظ سے بھی. اور چونکہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اس لیے امام مسلم اور دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ صالح بن خوات نے جس سے روایت کیا ہے اس کا نام جو سہل بن ابی حثمہ آیا ہے وہ زیادہ صحیح ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، خوات تھے. بہرحال ممکن ہے کہ صالح بن خوات نے اپنے والد خوات سے بھی روایت کیا ہو اور سہل بن ابی حثمہ سے روایت کیا ہو، اور سہل بن حثمہ نے کسی بڑے صحابی سے روایت کیا ہو جو غزوہ عثمان میں شریک رہے ہوں. بہرحال یہ توجیہ اچھی ہے کہ دونوں سے انہوں نے روایت کیا ہو، لہٰذا کوئی اختلاف نہیں ہے. دونوں ہی حالت میں حدیث ہمارے لیے قابل حجت ہے اور کہیں کوئی کلام نہیں ہے. کیونکہ اگر صالح بن خوات صالح بن حثمہ سے روایت کرتے ہیں اور صالح بن حثمہ نے کسی بڑے صحابی سے سنا ہوگا تو مرسل صحابی ہے، وہ بھی حجت ہے. اور اگر صالح بن خوات نے اپنے والد سے روایت کیا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر اس طرف گئے ہیں اور اس کو انہوں نے راجح کیا ہے کہ صالح نے اپنے والد خوات سے روایت کیا نبی ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. بہرحال حدیث کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع میں صلاۃ الخوف پڑھی. یہ غزوہ ذات الرقاع خیبر کے بعد ہے، اور یمامہ کے علاقے میں، نجد کے علاقے میں جو نجد حجاز ہے اس میں، ایک تو نجد عراق ہے جو فتنے کی سرزمین ہے جہاں سے فتنے نمودار ہوں گے، وہ نہیں، یمامہ کے علاقے میں ریاض سے 100 کلومیٹر پورب اور دکن کی طرف جو بالائی حصہ ہے اس کو نجد کہتے ہیں، وہیں غزوہ ذات الرقاع ہوا تھا. اور اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ رقاع کی جمع ہے، پٹی باندھی تھی صحابہ کرام نے کنکریوں میں پاؤں ٹکرانے کی وجہ سے، یہ قدم زخمی ہو گئے تھے، ناخن نکل گئے تھے، تو ایک طرح سے پٹی لگانے کے طریقے سے کپڑے انہوں نے اپنے پاؤں کے ناخنوں پر باندھ رکھے تھے، اس کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں. تو یہ صلاۃ الخوف وہاں آپ نے پڑھی. حالانکہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ صلاۃ الخوف کی مشروعیت سن 6 ہجری میں ہی ہو چکی ہے، غزوہ عثمان میں عمرہ کو جاتے ہوئے اور حدیبیہ سے پہلے، یہ 1 سال کے بعد کا واقعہ ہے. تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ غزوہ ذات الرقاع پہلا غزوہ ہے جس کے اندر صلاۃ الخوف مشروع ہے، بلکہ اس سے 1 سال قبل ہی سن 6 ہجری کے اندر ذی القعدہ میں وہ غزوہ آ گیا تھا، جب خالد بن ولید راستہ روکنے کے لیے 200 گھڑ سواروں کو لے کر کے آئے تھے. بہرحال یہ واقعہ ہے غزوہ ذات الرقاع کا کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھی، اور کیفیت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو
دو گروپ میں تقسیم کیا. ایک گروپ آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہوا اور ایک گروپ دشمن کے بالمقابل رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن قبلے کے علاوہ سمت میں تھا. اگر قبلہ پچھم ہے تو دشمن پورب رہا ہو، اتر رہا ہو، دکن رہا ہو، کہ اس کا سامنا کرنے کے لیے ایک گروپ کو ادھر چھوڑا آپ نے. تو ایک گروہ آپ کے ساتھ تھا اور ایک گروہ وجاہ العدو اے مقابل العدو دشمن کے مقابل میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروپ کو جو آپ کے ساتھ تھا ایک رکعت نماز پڑھائی، اور دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کھڑے رہے، اور ان لوگوں نے جو آپ کے پیچھے تھے اپنے طور پر انہوں نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سب کچھ سے فارغ ہو کر کے کنٹینیوسلی دونوں رکعت انہوں نے پڑھی. گویا ایک رکعت امام کے ساتھ، ایک رکعت اپنے طور پر، اور اس کے بعد تحیہ درود کے بعد سلام پھیرا اور یہ گئے. ان کو بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک کھڑے ہوئے ہیں دوسری رکعت میں، ان کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ لوگ آئے دوسری رکعت میں وہ شامل ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں انتظار کیا. جب یہ لوگ دوسری رکعت کے لیے اٹھے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تحیات میں بیٹھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ سلام پھیرا. تو پہلے گروپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبیر تحریمہ ملی، اور دوسرے گروپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام ملا. یہ تنظیم، یہ نظم و ضبط، اور یہ اسلام کا نظام عدل، کہ اگر ایک گروپ کو تکبیر تحریمہ ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو دوسرے کو تسلیم ملی. یہ طریقہ ہوا. یہ ایک طریقہ ہوا کہ ایک رکعت امام پڑھا دے، اور پھر جو اس کے امام کے پیچھے جو حضرات ہیں، امام دوسری رکعت میں کھڑا ہو اور یہ لوگ اپنے اپنے طور پر ایک رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر کر کے چلے جائیں. دوسرا گروپ آئے، وہ دوسری رکعت میں امام کو کھڑا پا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو جو امام کی دوسری ہے اور یہ دوسرے گروپ کی پہلی ہے. امام تحیات میں ان کا انتظار کرے اور یہ لوگ اپنے طور پر ایک رکعت پڑھ کر کے تحیات میں بیٹھے، تحیات درود پڑھنے کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ سلام پھیرتے. یہ ایک طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ یہاں دیکھیے، علی بن عمر رضی اللہ عنہما قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد. لگتا ہے یہ غزوت ذات الرقاع ہے یا کوئی اور دوسرا کوئی غزوہ ہو. نجد ہی کے علاقے میں یہ غزوہ بھی ہوا. فوازینا العدو، ہم نے قابل العدو، دشمن کا مقابلہ کیا، دشمن ہمارے سامنے آیا. فصاففناہم، ہم ان کے مقابلے میں سب وسطہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو نماز پڑھائی. فصلی بنا فقامت طائفۃ معہ واقبلت طائفۃ علی العدو. ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہوئی، دشمن کی طرف متوجہ ہوئی، ہتھیار لے کر کے ان کا مقابلہ کر رہی تھی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروپ کو جو آپ کے ساتھ کھڑا تھا قیام کیا، رکوع کیا، 2 سجدہ کیا. ثم انصرفوا، ایک رکعت پڑھ کر کے ہی پہلا گروپ لوٹ گیا. پہلی حدیث جو صالح بن خوات کی پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ پہلا گروپ اپنے طور پر ایک رکعت پڑھ کر کے 2 رکعت کنٹینیوسلی مکمل کر کے گیا، یا کہ ایک رکعت پڑھ کر کے ہی لوٹ گیا بغیر سلام پھیرے ہوئے مقابلے میں دشمن کے. اور ان لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ نماز پڑھو. وہ لوگ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھی، 2 سجدہ کر لیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیات تشہد پڑھ لیا، سلام پھیر دیا، اور یہ لوگ مسبوق کے طریقے سے فقام کل واحد منہم، ان میں کا ہر ایک اٹھ کر کے اپنے طریقے سے مسبوق کے طریقے پر فرکع لنفسہ رکعۃ، ان لوگوں نے اپنے طور پر ایک رکعت نماز پڑھی اور 2 سجدہ کیا، تحیات درود کر کے سلام پھیرا. الحمدللہ. تو دوسری جماعت کو ایک رکعت امام کے ساتھ ملی، اور امام نے انتظار نہیں کیا تحیات میں دوسری رکعت مکمل کرنے کا، بلکہ انہوں نے نبی صاحب نے سلام پھیر دیا اور ان لوگوں نے مسبوق کے طریقے پر نماز ادا کر لی. تو ان کی نماز تو 2 رکعت کنٹینیوسلی ہو گئی، لگاتار ہو گئی، متصل ہوئی. اور یہ جب نماز پڑھ کے گئے تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر ایک رکعت مکمل کی. یہ 2 طریقہ آپ کے سامنے آ گیا صلاۃ الخوف کا. لا الہ الا اللہ. تو اس میں ہم نے یہ سمجھا کہ یہ جو شکل ہوئی، 2 شکل ابھی آپ کے سامنے ہوئی، اس میں دشمن قبلے کی سمت میں نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ مسلمان اگر پچھم طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو دشمن اور پچھم طرف ہو کہ سارے لوگ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں یا نماز بھی پڑھ رہے ہیں. ایسی کیفیت نہیں ہے، بلکہ دشمن غیر قبلے کی سمت میں ہے. اب دیکھیے یہ تیسری حدیث ہمارے سامنے اس باب کی، حضرت جابر کی. جب دشمن قبلے کی سمت میں، جس طرف مسلمان رخ کر کے نماز صلاۃ الخوف پڑھ رہے ہیں اسی طرف سامنے ہوں. اور یہ واقعہ جو ہے آپ کا وہی غزوہ اسفان کا ہے، جس کے اندر مشرکین نے ظہر کی نماز میں چوک کرنے کا افسوس ظاہر کیا کہ کاش ہم ان پر ٹوٹ پڑتے اور مسلمانوں کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے. جب یہ سجدے میں تھے تو ہم ٹوٹ پڑتے ان کے اوپر. اچھا چلو عصر کی نماز میں یہ کریں گے. جو ان کی پلاننگ تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، وہی اتار دی، نماز کا طریقہ بتا دیا.
اور اب یہ انتظار ہی میں تھے کہ عصر کی نماز میں لوگ سجدے میں جائیں گے تو ہم حملہ آور ہوں گے، لیکن ساری پلاننگ ان کی دھری دھری رہ گئی۔ کس طرح کا انتظام آپ نے کیا ہے وہ دیکھیے، اس حدیث سے ملاحظہ کیجیے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا صلاۃ الخوف میں، ٹھیک ہے۔ فصفنا صفین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب لوگوں کو دو صف میں لگایا، دو صف لمبی لگائی۔ صف خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صف آپ کے پیچھے تھی، والعدو بیننا و بین القبلہ، اور دشمن ہمارے درمیان اور قبلے کے درمیان تھا، یعنی جس طرف ہم رخ کر رہے تھے سامنے ہمارا دشمن تھا، تو سارے لوگ صف بستہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، سب نے تکبیر کہی، قیام ہوا، پھر رکوع آپ نے کیا، ہم سب نے رکوع کیا، ثم رفع رأسہ من الرکوع، پھر جب آپ نے سر کو سر سے اٹھایا، رکوع سے اٹھایا، ہم نے بھی اٹھایا۔ اب یہی موقع تھا، مشرکین انتظار میں تھے کہ سجدے میں جائیں کہ ہم حملہ آور ہو، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا طریقہ، کہا کہ ثم انحدر بالسجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکے، اور وہ صف جھکی جو آپ سے قریب تھی، پہلی صف تھی تو وہ آپ کے ساتھ جھکی، اور یہ دوسری صف جو پیچھے تھی وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی، رکوع کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے ساتھ، اور یہاں تلوار ہے بغل میں لگی ہوئی ہے اور دشمن کی طرف دیکھ بھی رہے، ایک صف سجدے میں ہے اور ایک صف پہرے داری کر رہی ہے، پلاننگ ان کی ڈھیر ہو گئی، دھڑی کی دھڑی رہ گئی۔ اب جب کہ سجدہ کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کے ساتھ، دو سجدے سے فارغ ہو گئے، دوسری رکعت میں جب اٹھ گئے تو یہ جو لوگ پیچھے والے تھے جو اب تک سجدہ انہوں نے نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے اپنے طور پر سجدہ کر لیا، دو سجدہ کر کے اٹھ گئے، اب سب لوگ دوسری رکعت میں اٹھ گئے ہیں، اب عدل اور انصاف کا دن ہے یہ، تو اب جو پہلی صف تھی جس نے پہلی رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ پایا تھا، اب وہ الٹے پاؤں پیچھے آ رہے ہیں، اور جو پچھلی صف تھی وہ قدم بڑھا کے آگے جا رہے ہیں، گویا کہ پچھلی صف نے اگلی صف میں جگہ لے لی اور اگلی صف پیچھے آ گئی، تاکہ پھر اس مرتبہ سجدے میں اگلی صف سجدہ کرے گی جو کہ پہلی رکعت میں سجدہ امام کے ساتھ نہیں کر سکی تھی، بالکل وہی کیفیت ہوئی، قیام ساتھ کیا، رکوع کیا، رکوع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگلی صف جو پہلی رکعت میں پچھلی تھی اب وہ رکوع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کر رہی ہے۔ جب وہ سجدے سے فارغ ہو کر تحیات میں بیٹھ گئے تو پچھلی صف نے جو پہلی رکعت میں امام کے ساتھ سجدہ کرنے میں شامل تھی اب اس نے سجدہ کیا، اور پھر اس کے ساتھ تحیات درود پڑھا، سلام پھیرا، اس طریقہ سے نماز بھی ہو گئی اور پہرے داری بھی بدرجہ اتم حاصل رہی۔ اور اس نماز میں اگر دشمن قبلے کی سمت میں ہو تو عام نمازوں سے انحراف کا بہت ہی ہلکا سا طریقہ رہا ہے، ڈفر رہا ہے عام نمازوں سے، صرف یہ رہا ہے کہ سجدے میں امام کے ساتھ ایک گروپ گیا ہے، گروپ کھڑا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ مصلحت کے لیے، عدل و انصاف کی مصلحت کے لیے پہلی صف پیچھے آئی ہے الٹے قدم ہو اور پچھلی صف اگلی صف میں گئی، صرف اسی حد تک مخالفت ہوئی۔ تو یہ حدیث ہے، پوری حدیث آپ کے سامنے آئی۔ ایک روایت میں کہ نبی صاحب نے سجدہ کیا، صف اول نے سجدہ کیا، جب یہ لوگ کھڑے ہو گئے دوسری صف کے لیے ظاہر ہے تو پھر صف ثانی نے سجدہ کیا، پھر اگلی صف پیچھے آئی، دوسری صف آگے بڑھی، اور سارا واقعہ وہی ہے۔ ثم سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلمنا جمیعا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ہم سب نے سلام پھیرا، ماشاء اللہ۔ تو اس طریقے سے پوری قوم کی نماز ساتھ ہوئی، صرف سجدے میں آگے پیچھے ہوئے لوگ، اور دوسری رکعت میں پہلی صف پیچھے آئی، پیچھے والی اگلی صف گئی، جیسے کہ آپ نے تفصیل سنا۔ اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا؟ جیسا کہ میں نے کہا ابو داؤد کی روایت میں اس بات کو یا اس ابہام کو دور کر دیا گیا ہے کہ جابر جو کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ خوف پڑھی، جس کا ابھی آپ نے طریقہ جانا، کہتے ہیں ابو داؤد میں ابو عیاش الزرقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پوری حدیث ویسی ہے جو بھی آپ نے پڑھا، اور البتہ اس میں اس قدر اضافہ ہے جو ابہام کو دور کر رہا ہے کہ انہا کانت میں عصفان، یہ نماز پڑھی گئی تھی مقام عصفان میں، وہی حدیبیہ سے تھوڑا پہلے، ماشاء اللہ تبارک۔ تو یہاں آپ کے سامنے وضاحت ہو گئی۔ تو جب دشمن بالمقابل ہو تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ سب کو لے کے ساتھ پڑھے امام، اور پہرے داری کے پہلو سے کچھ لوگوں کو سجدے سے روک کر دیں کہ بھئی اگر مان لیجئے کہ 50 صف ہے تو بھئی اگلی 25 صفیں سجدے میں جائیں گی اور دوسری پچھلی صف 50 صف پہرے داری میں رہے گی، اور پھر جب ہم سجدے سے اٹھ جائیں اب پہلی صف 25 صفوں کے ساتھ، تب آپ لوگ سجدہ کر لیجئے گا اور دوسری رکعت میں پھر آگے پیچھے ہو لیجئے گا۔ چلیے صاحب، تو ہم نے جب دشمن قبلہ کے رخ پہ ہو تو یہ شکل جابر کی ہے، اور دشمن غیر قبلہ کی سمت میں ہو تو ہم نے دو طریقہ پڑھا تھا، ایک صالح بن خوات کا
جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں خواص سے، یا سہل بن ابی حسفہ سے روایت کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہم نے پڑھا۔ تو 3 طریقہ ہمارے سامنے ہوا، 2 طریقہ جب دشمن غیر قبلے میں ہو، اور ایک طریقہ جابر کا جب دشمن سامنے ہو۔ چوتھا طریقہ دیکھیے صلاۃ خوف کا، وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخر عن جابر، نسائی میں ایک دوسری سند سے جو روایت آئی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی، حدیث کو امام بخاری نے معلق ذکر کیا ہے، اور بھی کئی طرق حدیث کی آئی ہے، اس لیے حدیث صحیح ہے انشاءاللہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے نسائی میں ایک دوسری سند سے جو ابو داؤد کی سند ہے، اس سے ڈفر سند ہے، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بطائفۃ اصحابہ رکعتین ثم سلم ثم صلی بآخرین ایضا رکعتین ثم سلم۔ یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی ایک جماعت کو لے کر 2 رکعت نماز پڑھا دی۔ سفر ہے 2 رکعت ہی ہے، 4 رکعت نماز رباعی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے تو قصر ہوگی تو 2 ہوگی، تو 2 رکعت نماز ایک جماعت کو پڑھا دی ایک دم تکبیر تحریمہ سے سلام تک، اور یہ لوگ چلے گئے نماز سے فارغ ہو کر کے، اور پھر دوسری جماعت کو بھیجا اور ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نماز پہلی جماعت کے ساتھ تو فرض ہوئی، اور دوسری جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نفل پڑھنے والے کی تھی، متنفل تھی، اور قوم آپ کے پیچھے جو دوسرا گروپ آیا تھا بعد میں اس کو آپ نے پڑھایا، تو آپ کی حیثیت متنفل کی تھی اور قوم آپ کے پیچھے فرض پڑھ رہی تھی۔ اور یہ بات پہلے بھی حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ کی عشاء کی امامت کے سلسلے میں کہ وہ اپنی قوم کو نماز پڑھایا کرتے تھے، جبکہ وہ نماز عشاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں پڑھ چکے ہوتے تھے، تو وہ متنفل ہوتے، قوم مفترض ہوتی۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ طریقہ صحیح ہے، لیکن حنفیہ اور مالکیہ کو یہ طریقہ ہضم نہیں ہوگا، کیونکہ امام کی نیت نفل کی ہے اور مقتدی کی نیت فرض کی ہے، فرض کی نیت اقوا ہوتی ہے، بھلا وہ اضعاف نیت کرنے والے کے پیچھے کیوں کر نماز پڑھیں گے۔ اور تعویل کرتے ہیں معاذ بن جبل انصاری کے واقعے کا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نفل پڑھا کرتے تھے، قوم میں آ کے فرض پڑھا کرتے تھے، یا یہ ہے کہ بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نماز پڑھا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ واقعہ اور گفتگو اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو ہو چکی، تو الحمدللہ یہ بھی طریقہ بہت پسندیدہ ہے کہ صاحب دونوں گروپ کو 2 رکعت پڑھا دی جائے، کوئی اختلاف نہیں مکمل، بس اس میں صرف فرق یہ ہے کہ دوسری جماعت کے ساتھ امام کی جو نوعیت ہے وہ فرض کی ہے، نفل کی ہے، اور قوم آپ کے پیچھے فرض پڑھ رہی ہے۔ تو اس طریقہ سے ہر گروپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھایا ہے۔ بہرحال اب عدل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممکن حد تک ہی عدل ممکن ہوگا، اب ظاہر ہے کہ اگر دونوں کو 2 رکعت پڑھانا ہے تو دونوں کے ساتھ تو امام کی نیت فرض کی نہیں ہوگی، تو اب یہی عدل ممکن تھا یہاں، اس سے بڑھ کے تو ہو نہیں سکتا تھا۔ چلیے صاحب، تو ہم نے 4 طریقہ پڑھا، اب ایک طریقہ اور ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ صاحب ہر ایک گروپ کو 1 رکعت پڑھایا جائے اور بس ایک ہی رکعت پر اکتفا کیا جائے، چلو بھائی 1 رکعت پڑھا جاؤ دشمن کے مقابلے میں، اور دوسرا گروپ آئے وہ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، دوسری رکعت میں ملے اور تحیات درود میں امام کے ساتھ سلام پھیر دے، سب کی نماز ایک ہوگی۔ لیکن ائمہ اربعہ نے اس کو قبول نہیں کیا، کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت پڑھی تھی، مگر ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر 1 رکعت مکمل کی، قضا کی تھی، ایسا کہتے ہیں جمہور۔ کہتے ہیں کہ صلاۃ خوف کی وجہ سے نماز کی حیت اور کیفیت کے اندر تو اختلاف پڑتا ہے، وہ نماز کی مصلحت کے لیے اور حراست اور پہرے داری کی مصلحت کے لیے یہ مخالفات جو ہیں عام نمازوں سے ہٹ کر یہ تو گوارا ہے، لیکن رکعت کیسے کم ہوگی بھائی؟ اب تو قصر پڑھ رہے ہیں 2 رکعت، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، وہ پھر ایسے کیسے کریں گے کہ 1 رکعت کر دیں؟ بھائی حدیث ہے تو کیسے کریں گے؟ جب گھماسان کی جنگ ہو اور حالات اچھے نہ ہوں اور خوف و دہشت زیادہ ہو تو چلو بھائی 1 ہی رکعت پڑھتے ہیں۔ تو حنابلہ نے بہرحال اس حدیث کو ایک قول ہے کہ صاحب اس حدیث پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اور جب گھماسان کی جنگ ہو اور رن پڑ رہا ہو سخت تو 1 رکعت پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ 1 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا تھا یہ مطلب ہے، اور ان لوگوں نے اپنے اپنے طور پر 1 رکعت کی قضا کی تھی، یہ تعویل صحیح نہیں ہے، کیونکہ خود اس پر رد خود حدیث کے الفاظ میں موجود ہے۔ چنانچہ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی الخوف بہؤلاء رکعہ وہؤلاء رکعہ ولم یقضوا، رواہ احمد وابو داؤد والنسائی وصححہ ابن حبان ومثلہ عند ابن خزیمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف ایک گروپ کو ایک رکعت، دوسرے گروپ کو ایک رکعت، ولم یقضوا، اور کسی نے قضا نہیں کی، کسی نے اپنی ایک رکعت کو پورا نہیں کیا بعد میں۔ جی حدیث صحیح ہے، ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے صحیح کہا، اور ابن خزیمہ میں اسی کے مثل روایت آئی ہے کہ ایک رکعت پڑھایا اور کسی گروپ نے دوسری رکعت مکمل نہیں کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث منقول ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک تیسری حدیث لائی اس باب میں، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شکل ہو، جیسی بھی شکل ہو جنگ کی، صلاۃ الخوف ایک ہی رکعت ہے، صلاۃ الخوف رکعت علی ای وجہ کان، جس طریقے پر ہو ادا کر لو۔ یہ بزار کی روایت ہے ابن عمر کی، اور اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس میں کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الرحمن البیلمانی، یہ ایک راوی ہے جو اپنے باپ عبد الرحمن بیلمانی سے روایت کر رہے ہیں، محمد اپنے والد عبد الرحمن بیلمانی سے روایت کر رہے ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں ابن عمر سے کہ خوف کی حالت میں رکعت ایک ہی رکعت ہے، اگر ایک آدمی کسی بھی طریقے پر ایک رکعت پڑھ لیتا ہے تو نماز کافی ہو جائے گی۔ یہ بندہ محمد بن عبد الرحمن بیلمانی جو ہے، یہ اہل علم محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، بلکہ اہل علم نے کہا کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ ابو حاتم نے، امام بخاری نے، ابو حاتم نے، نسائی نے کہا منکر الحدیث ہے، اس کی حدیث قابل انکار ہے، متروک الحدیث ہے۔ ابن معین، یحییٰ بن معین نے کہا لیس بشیء، کوئی ویلو نہیں اس کی روایت کا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلم شریف میں باوجود کے کہ ممکن ہے کہ حافظ ابن حجر نے ذکر کیا اس حدیث کو، ابن عمر کی حدیث کو، کہ صلاۃ الخوف کسی بھی حال میں ہو وہ ایک رکعت ہو، حدیث کے ضعف کو واضح کرنے کے لیے بیان کیا ہو، یا جو روایت ہے حذیفہ کی اور ابن عباس کی ابن خزیمہ میں، اور حذیفہ کی روایت احمد، ابو داؤد، نسائی میں، اس کی تائید بھی لے کر کے آئے ہوں ضعیف حدیث کو۔ لیکن الحمدللہ مسلم میں بھی ایک روایت موجود ہے، اور وہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرض اللہ تعالی الصلاۃ علی لسان نبیکم فی الحضر اربعا وفی السفر رکعتین وفی الخوف رکعہ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز کو تمہارے نبی کی زبان پر فرض کیا ہے، حضر میں 4 رکعت، سفر میں 2 رکعت، اور خوف کی حالت میں 1 رکعت، اور کسی قضا کا ذکر نہیں ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح۔ تو اس لیے امام اگر ایک رکعت نماز پڑھا دے اور لوگ چلے جائیں اور قضا نہ کرے تو الحمدللہ نماز ان کی مکمل ہے۔ امام کی 2 رکعت ہوئی، قوم کی 1 رکعت ہوئی۔ یہ 5ویں صفت ہے جو ہم نے یہاں پر پڑھی، اور اس کا فتویٰ ابن عباس نے دیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، جابر نے، ابو موسیٰ اشعری نے، تابعین کی بھی ایک جماعت ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ صلاۃ الخوف کے باب میں جتنی روایتیں ہیں وہ سب کی سب جائز شکلیں ہیں۔ تو الحمدللہ شدت خوف کی حالت میں، یہ آپ اس کو حنابلہ کا ایک قول کہہ لیجئے کہ امام احمد نے کہا کہ تمام شکلیں ہمارے یہاں درست ہیں، یا بعض حنابلہ نے کہا ہے کہ جب شدت خوف کی حالت ہو تو 1 رکعت پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ ویسے اکثر اہل علم نے، یا کہہ لیجئے کہ صاحب امام مالک نے، امام شافعی نے، امام ابو حنیفہ نے، اور خود امام احمد کے یہاں جو مفتوی قول ہے، جو مشہور قول ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب 2 رکعت سے نماز کم نہیں ہو سکتی ہے، عدد رکعات میں کمی نہیں ہوگی، یا خوف اثر انداز نہیں ہوگا رکعت کی تعداد میں۔ اور اس حدیث کو محمول کیا کہ امام کے ساتھ لوگوں نے 1 رکعت پڑھی تھی، دوسری رکعت ان لوگوں نے انفرادی طور پر پڑھی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ تعویل اس لیے ضروری ہے تاکہ جمع بین الادلہ ہو، لیکن یہ تعویل آپ دیکھ رہے ہیں کہ محل نظر ہے، کمزور تعویل ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا کہ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر پڑھی تھی، حذیفہ کی روایت میں صراحت ہے کہ انہم لم یقضوا، لوگوں نے نماز قضا نہیں کی، 1 رکعت نہیں پڑھی، پوری نہیں کی، 1 رکعت پڑھی، اکتفا کیا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت تھی۔ اچھا، آپ کو تو آگے روایت بھی ہے یہ ابن عباس سے کہ فقالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتان ولہم رکعۃ واحدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت ہوئی اور صحابہ کی 1 رکعت ہوئی۔ تو اب کہاں گئی یہ تعویل کہ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر پڑھا تھا؟ اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے صلاۃ الخوف رکعہ، خوف کی حالت میں نماز 1 ہی رکعت ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ یہ تعویل کریں، حدیث کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کیجئے، ظاہری دلالت پر محمول کیجئے، اور یہ کہیے کہ افضل شکل یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھے پوری قوم، لیکن اگر شدت خوف کی حالت ہو تو 1 رکعت بھی پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، یا ایک خوف کی حالت میں، شدت خوف چھوڑیے، خوف کی حالت میں 1 رکعت پر بھی اکتفا کیا جاتا ہے، یا اس حدیث کو شدت خوف پر محمول کر لیجیے، واللہ اعلم۔ چلیے صاحب،
اب ایک حدیث 10ویں حدیث ہے اس باب میں کہ کیا امام کی اقتداء میں سجدہ چھوڑا جاتا ہے؟ امام کی اقتداء کے لیے یا حراست کے لیے پہرے داڑھی کے پیش نظر آگے اگلی صف پیچھے آتی ہے، پچھلی صف آگے جاتی ہے، ایک رکعت پڑھ کر کے جماعت واپس جاتی ہے دشمن کے مقابلے میں بغیر سلام پھیرے ہوئے، نماز پڑھے دوسری رکعت پہ اٹھے چلے گئے، نماز میں ہیں، وہ حکمن نماز میں ہیں، اصلاً نماز میں ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ پھر یہ جماعت جب دوسری والی آئی، دوسرا گروپ آیا جس نے نہیں امام کے ساتھ پہلی رکعت پائی تھی تو دوسری رکعت میں امام کو پایا، اب امام یا تو تحیات میں انتظار کرے ان کا دوسری رکعت پڑھنے تک، یا کہ سلام پھیر دے اور یہ قوم اپنے طور پر دوسری نماز کنٹینیوسلی کر لے اور پھر جا کر کے اس کو بھیجے، جو بھی شکل ہو۔ تو یہ ساری مخالفات جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صلاۃ الخوف کی وجہ سے خوف و دہشت میں پڑھی جا رہی ہے نماز، اور نماز کی رعایت کرنی ہے، جماعت کی بھی رعایت کرنی ہے، اور پہلے داڑھی کو بھی کمزور نہیں ہونے دینا ہے، اس لیے جائز ہے۔ تو کیا اگر ایک رکعت نماز پڑھنے کی حالت میں، ایک ایک رکعت دونوں قوم کے ساتھ پڑھنے کی حالت میں، اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے جس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو کیا سجدہ سہو کرے گا، یا اتنی ساری مخالفات کو اگر درست قرار دے دیا گیا ہے تو امام کی غلطی کو بھی مغتفر کر دیا جائے، درگزر کیا جائے اور سجدہ سہو کی نوبت نہ آئے؟ اس سلسلے میں ایک روایت لے کر آئے ہیں عن ابن عمر مرفوعا، ابن عمر سے مرفوعا روایت نقل ہے کہ لیس فی صلاۃ الخوف سہو، صلاۃ خوف میں سجدہ سہو نہیں۔ دارقطنی روایت کیا ہے باسناد ضعیف سند ہے اس کی، کہتے ہیں کہ اس میں عبد الحمید بن السری بالسین، تو عبد الحمید بن السری ضعیف راوی ہے۔ ابو حاتم نے کہا کہ مجہول ہے۔ عبید اللہ بن عمر سے اس نے روایت کیا ہے، گڑھی ہوئی روایت۔ امام ذہبی نے کہا کہ مجہول میں سے ہے اور اس کی خبر منکر ہوا کرتی ہے۔ بہرحال یہ حدیث جو سجدہ سہو کے سقوط پر دلالت کرتی ہے، آپ نے سمجھ لیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن بہت سی مخالفات کو صلاۃ الخوف میں، بہت سی اشیاء کے ترک کو آسانی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے، اور حتیٰ کہ ایک رکعت کے اوپر اکتفا کی حدیث بھی موجود ہے۔ تو سجدہ سہو جو کہ بالکل اخیر میں ہوتا ہے، امام کے سلام سے قبل ہوتا ہے، یا بعض حالت میں سجدہ سہو سلام کے بعد ہوتا ہے، اس کے سقوط کو اگر درست قرار دیا جائے کہ سجدہ سہو نہیں بھی ہو تو جو نماز صلاۃ الخوف کی جو کیفیات ہیں ان کی روشنی میں علماء نے کہا ہے کہ معنی حدیث کا صحیح ہے، اور یہ کہ صاحب سجدہ سہو ساقط ہے، تو اس قول کے اندر وجاہت ہے، معقولیت ہے۔ لیکن سماحت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چونکہ حدیث ضعیف ہے اور حد درجہ ضعیف ہے، اس لیے سجدہ سہو کے سقوط کے اوپر حدیث دلیل نہیں ہوگی، سجدہ سہو کی جو وجوب ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ جتنی تجاوزات ہیں شریعت کی حد تک، جو شریعت نے اس کو درست قرار دیا بس وہیں تک رکھو، لیکن جس چیز کو کرنے پر آدمی قادر ہو اس کو باقی رکھو اپنے اصل کے اوپر۔ لہذا سجدہ سہو کی حدیث اپنی جگہ باقی رہے گی اور امام استطاعت بھر سجدہ سہو کو انجام دے گا۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسی پر صلاۃ الخوف ختم ہوا۔